یہ انفیریئر سائیکولوجی والا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں میں کب سے آیا اور کیسے شروع ہوا؟ یزید نے کچھ ایسے انسیڈنٹس کیے تھے کہ جس کے بعد جو انفیریئر سائیکولوجی ہے وہ وہاں سے بھی سٹارٹ ہو چکی تھی. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انفیریئر سائیکولوجی پوسٹ کلونیلزم کے بعد آئی، لیکن بیسیکلی اس نے صرف اس کو ایمپلیفائی کیا ہے. جو اس کی روٹ کوز ہے وہ پیچھے جاتی ہے یزید سے. یزید نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ یزید کو بھی اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ سب سے پہلے واقعہ کربلا جس میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد واقعہ ہرہ جو مدینہ کا واقعہ ہے، اور پھر ایون کے کعبہ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا. ان تینوں واقعوں سے جو کیا ہوتا ہے کہ ایک گیم آف فیئر پلے کی جاتی ہے بائی دا رولر جو اس ٹائم پہ یزید تھا، کہ اس نے بیعت لینی تھی تمام عوام سے. یہ جو کربلا کا واقعہ تھا اس کے اینڈ ریزلٹ میں بھی یہ ہوا کہ عوام میں ڈر بیٹھ گیا کہ ہمیں اس کی بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس ایگزامپل کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ سائیکولوجیکل گیم اس نے کھیلی، گیم آف فیئر جس کو میں کہوں گا، کہ جس سے بھی انفیریئر سائیکولوجی جنم لیتی ہے. یزید صرف اکلوتا بادشاہ نہیں آیا، یزید نے ہی بادشاہوں کو جنم دیا تھا. تو اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہیں، وہ ظالم حکمران جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے سیم بلو پرنٹ یوز کی ہے. تو وہ جو سائیکولوجیکل فیئر جو عوام کے اندر جانا تھا، تو وہ آج تک ٹرانسلینٹ کر رہا ہے، ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے. تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں تھی جس سے جو سافٹ ویئر اپڈیٹڈ والا آپ کا مقدمہ ہے اس کو آپ پروف کر رہے ہیں؟ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا. سب سے پہلے اس کا سٹیپ یہ تھا کہ اس نے اپنی اتباع کروانی تھی. وہ پاور میں تو آ گیا تھا، لیکن اس کو اتباع بھی چاہیے تھی بعد میں پاور میں آنے کے بعد. تو اس اتباع کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بائزنٹائن اور پرشین ایک نیریٹو تھا نا کہ رولر از اے گاڈ's شیڈو آن ارتھ، اس نے اس کو پروپیگیٹ کیا. ایک حدیث ہے، obey your rulers even if they lash your back. آپ کا جو حاکم ہے وہ آپ کی کمر پر کوڑے بھی مار رہا ہو یا آپ کا مال بھی لے لے، تو آپ نے تب بھی اس کی اتباع کرنی ہے. کہ یہ کانٹریکٹ کرتی ہے قرآن کے اصول سے بھی، دیگر حدیث سے بھی. کہ ایون کہ حضرت ابو بکر کا واقعہ، جس میں حضرت ابو بکر، میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری اتباع تب تک کرنی ہے کہ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہوں. سیکنڈ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جو فتنہ ورڈ تھا، اس فتنہ ٹرمنالوجی اسلام میں یوز ہو رہی تھی، اس کو اس نے ری ڈیفائن کیا. فتنہ کا مطلب تھا کہ کسی بھی قسم کی دین کے اندر رکاوٹ، کوئی آزمائش، یہ فتنہ کی ڈیفینیشن تھی. جبکہ یزید کے دور میں یہ فتنہ کی نیو ڈیفینیشن سامنے آتی ہے. جو بہترین جہاد ہے یا جو افضل جہاد ہے وہ ظالم حکمران کے خلاف کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. اب یہ دین کا ایک حصہ بنا دیا گیا. ہم عالم کو نہیں غلط کہہ سکتے کیونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہا ہے. آج اگر خانہ جنگی کے بعد کوئی خلافت آ بھی جاتی ہے تو وہ مینٹین نہیں ہو سکے گی، وہ ایک دن بھی نہیں چلے گی. آج ہم کہیں گے کہ سائنٹیفک ترقی ہے کہ جس کے اندر یہ ستاروں کی باتیں ہیں، مارس پر جانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ یہ بیسکلی انیویٹیبلی لنک ہے آپ کی اسلام کے غلبے کے ساتھ. جو بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا ہے یا مسلمانوں کو اس نفسیات پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایکچوئل میں ہونی چاہیے، تو اس پہ بغاوت کا ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے. لیکن 1924 کے بعد اس طرح کی ڈاکٹرن کا آنا، اس نیریٹو کو پش کرنے کے لیے لٹریچر کا آنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا. جو علماء ہیں وہ مجبور ہیں، چونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو کنڈیم ہی کرنا ہے. کہ جب زمانہ جاہلیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو وہ اس ٹائم کے کرنٹ سسٹم کے خلاف بغاوت ہی تھی. وہ واقعہ بغاوت کو سننا ڈکلیئر کرتا ہے. کرنٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹڈ ہے، اس کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن ہے، تو کیا وہ خروج نہیں بنتا؟ السلام علیکم. کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ایک پوڈ کاسٹ کروں گا جس میں جو علماء کرام ہیں وہ کس طرح سے انفیریئر سائیکولوجی اور گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہوتے ہیں اس کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں نے آج دعوت دی ہے. جو میرے گیسٹ ہیں وہ ہیں بلال بھائی. بلال بھائی کا میں تعارف کرا دوں. بلال بھائی کا چینل ہے ساحل ادیم ایکسپلیکیٹڈ کے نام سے. تو اس پہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، یزید سافٹ ویئر اپڈیٹڈ. اس کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا ان کی اس پہ ریسرچ ہے. تو بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی السلام علیکم. بیسکلی خیال یہاں سے آیا کہ ساحل ادیم کا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے تھے میں تقریباً کوئی پچھلے 3-4 سال سے. تو ایک سوال بڑا کھٹک رہا تھا کہ آخر مجھے ہی کیوں سمجھ آ رہا ہے اور باقیوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو جب میں نے اس کے اندر ڈیپ ڈائیو ان کیا، میں نے مطلب اس کو سپریڈ کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنی گیدرنگ کے اندر لوگوں کو یہ سارا نیریٹو پیش کیا، یہ کیس پریزنٹ کیا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مے بی کیا اسے کہتے ہیں، یہ اب تھوڑا سا ہوگا کنٹروورشل، بٹ مے بی ساحل ادیم سے لوگوں کا بگز ہے، یا کچھ ان کی ایکسکیوزز ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یا کیا اسے کہتے ہیں ان کی اپیرنس ہے کہ وہ عالم نہیں لگتے، کوئی کلا شلا نہیں انہوں نے پہنا ہوا یا ٹربن نہیں پہنی ہوئی. تو پھر مجھے کیا اسے کہتے ہیں تھوڑی سی سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوئی کہ اوکے، کیا اسے کہتے ہیں، فیس
چینج کر دیا جائے، اور اگر وہی باتیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو مے بھی کیا اسے کہتے ہیں کوئی لائک مائنڈیڈ پرسن ہوگا جو کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لے گا۔ اس حوالے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا انسٹاگرام پیجز میں نے شروع کیے تھے، جس میں صرف ریلز ایڈٹ کر رہا تھا کہ وہ جو مین چنکس تھے نا ان کے لمبے سیشن سے وہ نکال رہا تھا، اور میرا بیسیکلی پرپز یہی تھا کہ میسج کسی طرح اسپریڈ ہو۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ کیا اسے کہتے ہیں ان کا کیس پریزنٹ کیا جائے پورا، کہ عوام کو سمجھایا جائے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سیشنز کافی لمبے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ مے بی، میرا اندازہ یہ ہے کہ پورا سیشن دیکھتے نہیں ہیں اور وہ ریلز پر جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ مے بی میری کیا سے کہتے ہیں یوتھ والی جو کیا سے کہتے ہیں نا کہ میری ایج فیلوز جو ہوں گے یا تھوڑے سے، کیونکہ جینزی ہے تو ان کو تھوڑا سا نا کول کنٹینٹ چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے دماغوں کو ہٹ کرنے والی چیزیں چاہیے، تو وہ سارا کچھ جو ہے میں نے کہا کہ اس کو ویژولائز کر کے کہ وہ جو ریفرنسز دے رہے ہیں وہ میں نیچے پلیس کروں، یا جو وہ چیزیں کیا سے کہتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں، کوئی ہسٹری کا ایونٹ ہے تو اس کو میں ویژولائز جو ہے نا وہ دکھاؤں لوگوں کو کہ یہ واقعی ایسے ہوا تھا۔ تو اس پرپز کے اندر پھر مجھے یہ میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں ایک سیریز بناتا ہوں جس میں پورا کیس پریزنٹ کرتا ہوں کہ آخر ساحل ندیم صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کتنا ویلڈ ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ریفرنسز کے ساتھ میں پروو کروں۔ تو اسی سیریز کے لیے میں نے چیپٹر 1 جو ہے وہ ڈائگنوسس کا بنایا تھا کہ اس میں صرف اور صرف ہم یہ جانیں کہ آخر امت کے ساتھ مسئلہ گیا، چونکہ میری ایجوکیشن بھی وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز سے تھی، تو میں نے وہ میٹافور یوز کیا کہ ڈائگنوسس مطلب یہ تھوڑا سا میڈیکل ٹرم ہے، لیکن وہ یہاں پہ فٹ بیٹھ رہی تھے کہ میں ابھی کیونکہ ساحل ندیم خود سرجری کر رہے ہیں، تو وہ میں نے ڈائگنوسس چیپٹر 1 بنایا کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کہ ٹریٹمنٹ تو بعد میں ہوگا، پہلے تو یہ جانیں کہ آخر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو ڈائگنوسس کے 2 پارٹ بن رہے تھے کہ سب سے پہلے انفیریئر سائیکولوجی کا تھا سائڈ اے، اور سائڈ بی میں آ جاتا ہے کہ یزید 2.0 اور کولونائزڈ علماء۔ تو وہ انفیریئر سائیکولوجی کے اندر سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ اس ٹائم پہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری جو سائیکولوجی ہے وہ انفیریئر ہے، اور وہ مطلب صرف ایسے نہیں ہے کہ کوئی آبزرویشنل چیز ہے کہ دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے، وہ پروون چیز ہے، سائنٹیفک ریسرچز ہیں جو کہ میں نے پرووائڈ کی ہیں، میں نے وہ انسیڈنٹس بتائے ہیں، ایون کہ ساحل ندیم صاحب نے بھی بتایا ہے، اور بتھیرے کیا اسے کہتے ہیں اسکالرز ہیں جن کی ریسرچز ہیں جنہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ کلونیل مینٹیلٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، اورینٹلزم کا ذکر آتا ہے، کیپٹیو مائنڈ جیسی تھیوری آتی ہے، کافی جید اسکالرز جو ہے نا جو کہ سائنس بیسڈ ریسرچز کرتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں پروو کی ہیں، وہی میں نے پریزنٹ کی تھی، جس کی اگلی کڑی تھی کہ یزید 2.0 جو کہ اب تم سے سوال کریں گے تو میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گا، بٹ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ یہ ایسے یہ سارا کچھ چلا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انفیریئر سائیکولوجی والا معاملہ ہے یہ مسلمانوں میں کب سے آیا اور کیسے شروع ہوا؟ یہ سر 2 جواب ہیں، اس کے 2 جواب ایسے ہیں کہ ہم ہسٹری کے اندر اگر جاتے ہیں، اگر میں پہلے جواب سے شروع کروں تو یہ آتا ہے معاملہ بیسیکلی ایج آف انلائٹنمنٹ کے بعد، مطلب ہم ورلڈ وار ہارے ہیں تو یہ وہ فاتح اور مفتوح والا یہاں پہ انالوجی بنتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اگر مغلوب ہو جاتی ہے نا تو اس کی سائیکولوجی انفیریئر ہو جاتی ہے، اور جو اس کے اوپر غالب آیا ہوتا ہے نا تو اس کی سائیکولوجی سپیریئر ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ یہ اتنا کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی اور میری کیسے کہتے ہیں کوئی بھی فائٹ ہوتی ہے تو obvious بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہار جاتے ہیں تو میں جو سائیکولوجیکلی جو اپنے آپ کو سپیریئر فیل کروں گا آپ سے، بیکاز میں نے آپ کو ایک کمپٹیشن کے اندر یا ایک میچ کے اندر یا کسی بھی کیا اسے کہتے ہیں لیول کی جو انگیجمنٹ ہے ہماری اس کے اندر میں نے آپ کو شکست دی ہے، چاہے وہ وربلی ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکلی ہو، چاہے وہ فزیکل مائٹ ہو۔ تو اگر میں نے آپ کو سپر سیٹ کر لیا، آپ کو ڈومینیٹ کر لیا، تو میں آپ سے پکڑا نہیں جاؤں گا، میری سائیکولوجی سپیریئر ہو چکی ہوگی، اور آپ اسی کیا اسے کہتے ہیں اس ڈیفیٹ کے اندر اپنی جو مینٹیلٹی ہے وہ ڈیفیٹڈ میں چلے جائیں گے، انفیریئر سائیکولوجی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آغاز ہوتا ہے جنگ عظیم دوم ہارنے کے بعد۔ اب یہ سارا اسکیچ ایسے بنتا ہے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے ساحل ندیم صاحب نے اپنی جو حی الفلاح چیپٹر 1 لاہور سیشن کے اندر، وہ 4 گھنٹے کا سیشن ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ سارا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کیا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ آتی ہے یورپ کے اندر، وہ لڑائی ہوتی ہے بیسیکلی پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی جو کیا اسے کہتے ہیں شکست ہو جاتی ہے چرچ کو۔ جب چرچ کو شکست ہوتی ہے تو پھر جو لبرلز ہوتے ہیں یا جو کیسے کہتے ہیں ریفارمرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو چرچ ہے اس کا اسٹیٹ کے ساتھ یا اسٹیٹ کے اندر اس کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کہ لیو وٹ از ٹو سیزر آن ٹو سیزر، یہ وہ والی ساری گیم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر تو سیکولرائزیشن ہو جاتی ہے۔ جب یورپ ہمیں شکست دیتا ہے تو چونکہ یورپ کے اندر آلریڈی سیکولرائزیشن تھی، وہاں پہ آلریڈی جو ریلیجن تھا وہ کیا اسے کہتے ہیں لیجسلیشن سے نکل چکا تھا، تو جو ان کا وہ اپڈیٹڈ ڈاکٹرن تھی، جو سیکولرائزڈ ڈاکٹرن تھی، وہی ہمارے اوپر آ کے امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم جنگ ہارتے ہیں تو وہ فزیکل لینڈ کی گیم نہیں ہوتی کہ ہم سے ہمارا جو لینڈ ہے وہ چھینا جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں شکست ہوتی ہے ذہنی طور پہ۔ ہمارا جو نیریٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے جو آئیڈیولوجی ہوتی ہے، جو کلچر ہوتا ہے ایون کے، وہ بھی ہم سے چھینا جا سکتا ہے اور چھینا جا چکا ہے۔ اور کیا اسے کہتے ہیں، یہ آپ کو مطلب یہ آبزرویشن کے اندر آ رہا ہے کہ ہم جس سپیڈ سے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں، جتنی اچھی ہمیں ان کی چیزیں، ان کا کلچر لگ رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میڈیا انڈسٹری سے لے کے آپ عام گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ کیسے ویسٹرنائزیشن آگے ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ سارا لنکڈ ہوتا ہے کہ جو ہم نے جنگ عظیم ہاری ہے۔ اب صرف ہارنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہاں پہ آیا کہ ہم نے وہ جو ڈیفیٹ ہے وہ انٹرنلائز کر لی ہوئی ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ دلاسے دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہم کیا اسے کہتے ہیں مغلوب ہیں، ہم مفتون ہیں، تو اب ایسی ہے، یہی نظام ہے۔ اور اسی کیا اسے کہتے ہیں مینٹیلٹی کے اندر جب آگے جنریشنز بڑھتی ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہیں انہی ماں باپ کے، تو وہ اس انفیریئر سائیکولوجی کو آلریڈی بائی برتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مطلب کیسے کہتے ہیں جنگ عظیم دوم ہارنے کے بعد جو بچے جتنے بھی اس جنریشن کے بعد والی جنریشن آئی ہے، وہ آلریڈی انٹرنلائز کر چکی ہوئی ہے کہ جو ویسٹرن ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ہم مفتون ہیں۔ ایون کہ کیسے کہتے ہیں یہ بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم ان کے نیریٹو کو بھی پوش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ٹو اسٹیٹ سولوشن والا نیریٹو ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر آپ کے سامنے لبرلز آ جاتے ہیں پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ جی مذہب بہت زیادہ آ گیا ہے، مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے نیریٹیوز یورپ سے آئے ہیں، یہ ہمارے نہیں تھے۔ یہ آ جاتا ہے پہلا جواب انفیریئر سائیکولوجی کا، کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو، آفٹر کولونائزیشن آف جو ہمارے لینڈز ہیں ان کی، اس کے بعد انفیریئر سائیکولوجی آتی ہے۔ دوسرا جواب آتا ہے کہ دوسرے جواب کا لنک سیدھا سیدھا آتا ہے یزید کے دور سے، کہ یزید نے کچھ ایسے انسیڈنٹس کیے تھے کہ جس کے بعد جو انفیریئر سائیکولوجی ہے وہ وہاں سے بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کو کیا اسے کہتے ہیں، اگر آپ ان دونوں پارٹ کو سائڈ اے سائڈ بی جو میں نے سیریز بنائی ان کو اکٹھا دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انفیریئر سائیکولوجی پوسٹ کلونیلزم کے بعد آئی، لیکن بیسیکلی اس نے صرف اس کو ایمپلیفائی کی ہے، جو اس کی روٹ کوز ہے وہ پیچھے جاتی ہے یزید سے۔ یزید نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اوکے، یزید کو بھی اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ہوں، اچھا، یزید کی جو 3 انسیڈنٹس جو ریکارڈڈ ہیں، جو ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں نا، جس کو تمام مکاتب فکر ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں، ٹیکسٹ کے اندر ہے، کہ سب سے پہلے واقعہ کربلا جس میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد واقعہ ہرہ جو مدینہ کا واقعہ ہے، اور پھر ایون کہ کعبہ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا۔ ان تینوں واقعوں سے جو کیا ہوتا ہے کہ ایک گیم آف فیئر پلے کی جاتی ہے بائی دا رولر، جو اس ٹائم پہ یزید تھا، کہ اس نے بیعت لینی تھی تمام عوام سے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ آج بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو رولرز ہیں وہ گیم آف فیئر ضرور یوز کرتے ہیں آپ کو اپنی اتباع کے حصول کے لیے۔ آپ کو جو یزید کا یہ جو کربلا کا واقعہ تھا، اس کے اینڈ ریزلٹ میں بھی یہ ہوا کہ عوام میں ڈر بیٹھ گیا کہ ہمیں اس کی بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کا خاندان ہے۔ پھر مدینہ کے اندر جو اٹیک کیا، جس کے اندر اکاؤنٹس ملتے ہیں کوئی 700 صحابہ بھی تھے جن کو شہید کیا گیا، کافی خواتین کا ریپ کیا، یہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں یہ البدایہ و نہایہ ابن کثیر میں ملتے ہیں۔ تو اس سے بھی عوام میں ڈر بیٹھ گیا۔ تو یہ سائیکولوجیکل گیم اس نے کھیلی، گیم آف فیئر جس کو میں کہوں گا، کہ جس سے بھی انفیریئر سائیکولوجی جنم لیتی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کا اٹیک، جو کیسے کہتے ہیں، جس کے مطلب نتیجے کے اندر غلاف کعبہ بھی چل گیا تھا۔ تو یہ جو 3 میجر ایونٹس تھے نا، اس کی وجہ سے جو انفیریئر سائیکولوجی ہے، جو کہ جس کی مینیفیسٹیشن گیم آف فیئر میں یا فیئر کے اندر آتی ہے، وہ آگے ٹرانسینڈ کرتی ہے۔ وہ ٹرانسینڈ آج تک ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید صرف اکلوتا بادشاہ نہیں آیا، یزید نے ہی بادشاہوں کو جنم دیا تھا۔ ملوکیت اسی سے شروع ہوئی تھی۔ بالکل۔ تو اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہیں، وہ ظالم حکمران جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے سیم بلو پرنٹ یوز کی ہے۔ تو وہ جو سائیکولوجیکل فیئر جو عوام کے اندر جانا تھا، تو وہ آج تک ٹرانسینڈ کر رہا ہے، ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے۔
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو انفیریئر سائیکولوجی ہے نا، اس کو ایمپلیفائی ضرور کیا ہے کولونیلزم نے، لیکن یہ سٹارٹ یزید کے دور سے ہوا تھا۔ تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں تھی جو امپلیمنٹ ہوئی جس سے یہ جو یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹڈ والا آپ کا جو آپ کا ایک مقدمہ ہے اس کو آپ پروف کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایسے کیا آپ کے سامنے چیزیں آئی تو وہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ جی، تو یزید نے، میں نے آپ کو ابھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ بتایا کہ جو ڈائگنوسس کے اندر آتا ہے کہ ہماری جو اس ٹائم پہ کرنٹ مسلم لینڈسکیپ ہے اس کے اندر انفیریئر سائیکولوجی پینیٹریٹ کر چکی ہے، یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا۔ اب آتے ہیں فلوسفیکل، جو آپ کا سوال ہے نا کہ وہ کیا اقدامات اس نے اٹھائے۔ وہ اقدامات جو آتے ہیں وہ فلوسفی کے اندر آتے ہیں، وہ ایسے کہ سب سے پہلے اس کا سٹیپ یہ تھا کہ اس نے اپنی اتباع کروانی تھی۔ وہ پاور میں تو آ گیا تھا لیکن اس کو اتباع بھی چاہیے تھی بعد میں، پاور میں آنے کے بعد۔ تو اس اتباع کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بائزنٹائن اور جو پرشین ایک نیریٹو تھا نا کہ رولر از اے گاڈ's شیڈو آن ارتھ، اس نے اس کو پروپیگیٹ کیا۔ اچھا، یہ آپ یزید کے حوالے سے بتا رہے ہیں؟ جی، اچھا اچھا اچھا، صحیح۔ اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم 1847 ہے کہ obey your rulers even if they lash your back، مطلب کہ اگر جو ہے آپ کا حکمران یا آپ کا جو حاکم ہے وہ آپ کی کمر پر کوڑے بھی مار رہا ہو یا آپ کا مال بھی لے لے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، تو آپ نے تب بھی اس کی اتباع کرنی ہے۔ اب بیسیکلی اس کے اوپر بھی میں نے آرٹیکل آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس کی جو ڈسکرپشن تھی اس میں نے پوسٹ کیا تھا کہ اس حدیث کو متن کے حوالے سے ویک قرار دیا ہے کئی اسکالرز نے، کیونکہ یہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن کے اصول سے بھی اور دیگر احادیث سے بھی۔ کیونکہ حدیث ایکچولی میں یہ ہے کہ آپ نے اتباع تب تک کرنی ہے جب تک رائٹلی گائیڈڈ رولر ہوگا، اس کی اتباع مطلب وہ قرآن و سنت کے اوپر چل رہا ہوگا تب اتباع ہے۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ بڑی کیا اسے کہتے ہیں کننگلی اس نے سائڈ پہ کیا، اور آدھی حدیث یہ تھی کہ جی اتباع کرنی ہے بس کسی بھی حکمران کی۔ جو کسی کا انٹروڈکشن ہوئی ہے نا اس کے اندر، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ مینیپولیشن ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کے ریبرٹل کے اندر ہمیں حضرت عمر کا واقعہ بھی مل جاتا ہے کہ جب ان سے ایک جمعے کے وقت انہوں نے کیسے کہتے ہیں خطاب کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ ہم نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا کہاں سے آیا ہے۔ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ جی یہ میرا ایکسٹرا کپڑا ہے کہ میرے والد صاحب کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیسے کہتے ہیں ہائٹ ہے اس کے اوپر جو کپڑا ہمیں ملا تھا وہ کیسے کہتے پورا نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو عطا کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ ایک مجلس کے اندر جمعے کے خطبے کے دوران ایک حاکم سے کیا اسے کہتے ہیں ایک صحابی نے ایک مطلب اس ٹائم پہ تو وہ عام عوام ہی تھی نا حاکم کے کیا اسے کہتے ہیں ریفرنس سے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اگر کیا اسے کہتے ہیں کہ میں دین سے ہٹ گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ پھر ہماری تلواریں ہوں گی اور آپ کا گردن ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس کے اوپر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا اسے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے بالکل اسٹیڈ فاسٹ، بالکل فرملی کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ میں اپنے خلیفہ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ مطلب وہ مسکرائے کہ جی کیا اسے کہتے ہیں میرے جو اصحاب ہیں یا جو میرے کمپینینز ہیں یا جو میری عوام ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ جی دین جو ہے وہی پرائیورٹی کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس اب پہ یہ پھر واقعہ عبداللہ بن عمر نے بھی ایکسپلینیشن دی تھی کہ کپڑا کم پڑ گیا تھا، ایک بندے کا ہی ہو سکتا تھا، تو میرا جو تھا وہ ہم نے والد صاحب کو دیا اور انہوں نے اس پہ قمیض بنا لی۔ جی بالکل ان کے بیٹے تھے نا، ایکسپلینیشن بھی دی تھی باقاعدہ انہوں نے۔ بالکل بالکل۔ تو اس واقعے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایون کہ حضرت ابو بکر کا واقعہ، جس میں حضرت ابو بکر، میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری اتباع تب تک کرنی ہے کہ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہوں۔ اب اگر بالکل یہ یا تو کیا اسے کہتے ہیں یہ یزید کی جو مینیپولیٹڈ حدیث ہے یہ ٹھیک ہے، یا ان کے یہ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا یہ ٹھیک ہے، یا ایون کہ قرآن کی نص سے بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جو فتنہ ورڈ تھا اس کو، اس کی جو فتنہ ٹرمنالوجی اسلام میں یوز ہو رہی تھی اس کو اس نے ری ڈیفائن کیا۔ فتنہ کا مطلب تھا کہ کسی بھی قسم کی دین کے اندر رکاوٹ، کوئی آزمائش، یہ فتنہ کی ڈیفینیشن تھی۔
جبکہ یزید کے دور میں یہ فتنہ کی نیو ڈیفینیشن سامنے آتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ کسی بھی حکمران کی اگر آپ اپوزیشن کرتے ہو یا ریبیل کرتے ہو اس کو، یا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تو آپ جو ہے وہ مطلب ایک کیا اسے کہتے ہیں، وہ فتنہ کے انڈر آ جاتی ہے، اور فتنہ آ جاتی ہے تو کیا اسے کہتے ہیں، اوبیسلی فتنہ حرام ہے، تو وہ آٹومیٹکلی وہ ایکٹ جو ہے ریبیلین کا وہ حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے، بغاوت کے جس دور میں کو آ جاتا ہے. بالکل جس کو خروج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یہ ڈیفینیشن حدیث سے، صحیح حدیث سے، کہ جو بہترین جہاد ہے یا جو افضل جہاد ہے وہ ظالم حکمران کے خلاف کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن مینیپولیٹ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسی ہی بلو پرنٹ کے اوپر ہو رہے ہیں نا، کہ کسی بھی قسم کی اپوزیشن یا ریبیلین اس کو فتنہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا اسے کہتے ہیں، اس کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ ڈاکٹرن کے اندر آ گئی ہے، اس کا کیا اسے کہتے ہیں، اس طرح کی اپوزیشن کو یا ریبیلین کو یا اس جہاد کو ڈاکٹرن کے اندر خروج کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ آج کے دور سے اس دور تک جائیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ مجبور ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن میں یہ خروج آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ اور ایک دین کا ایک حصہ بنا دیا گیا. جی جی. تو اس لیے ہم کیا سے کہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں نا کہ کسی ایکس وائی زی عالم کو پکڑیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، تو ہم عالم کو نہیں غلط کہہ سکتے، کیونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہا ہے. ان کی ڈاکٹرن میں ہی یہ چیز آ گئی ہے، تو اب چاہے کوئی بھی عالم ہو، اس نے تو ڈاکٹرن فالو کر رہی ہے نا. صحیح. تبھی اس ڈاکٹر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور ساحل صاحب نے جو یہ Z 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو ٹرم کوائن کی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ عام عوام یا ایون اسکالرز بھی جب ریبیلین کا لفظ آتا ہے، بغاوت کا لفظ آتا ہے یا اپوزیشن کا لفظ آتا ہے، تو ان کے ذہن میں انارکی، مطلب کہ کیا اسے کہتے ہیں، لڑائی عام، سول وار شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جنگ، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس خطے کے اندر. جبکہ ریبیلین کا مطلب خانہ جنگی ہی نہیں ہے. صرف ہم جس کو کیا اسے کہتے ہیں ساحل دین پہ پروپاگیٹ کر رہے ہیں، یا جس کیا اسے کہتے ہیں پرپس کے اوپر، جس نیریٹو کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں، اس کے اندر جو ریبیلین ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروپر پلاننگ کے ساتھ، پروپر آپ نے کیا اسے کہتے ہیں ایک پراپر پرپس کے ساتھ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے دین کا کو غالب کرنا ہے کسی بھی خطے کے اندر. خیر ہم نے تو پورے کیسے کہتے ہیں پوری اس دنیا زمین کے اوپر کرنا ہے، پلانٹ ارتھ کے اوپر کرنا ہے، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اس کا طریقہ انارکی والا نہیں ہو سکتا. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ آج اگر خانہ جنگی کے بعد کوئی خلافت آ بھی جاتی ہے تو وہ مینٹین نہیں ہو سکے گی، وہ ایک دن بھی نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ عوام الناس جو ہے، جو ہم جیسی یوتھ ہے، وہ بھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. تو جو بالکل. یہ ریبیلین کا مطلب آتا ہے کہ ہم نے پہلے اپنی پریپریشن کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو بھی صحیح نہیں کہنا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم اس کو بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے، اور ساتھ میں ہم پریپیئر بھی کر رہے ہیں. پریپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج کے اندر، بلکہ اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج کے اندر نہیں، ہمیں پچھلی قوموں کے بھی کیا اسے کہتے ہیں وہ ہسٹوریکل ایویڈنس مل جاتا ہے کہ جو ترقی ہے سائنٹیفک، جسے کہ آج ہم کہیں گے کہ سائنٹیفک ترقی ہے، کہ جس کے اندر یہ ستاروں کی باتیں ہیں، مارس پر جانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ، یہ بیسکلی ان ایویٹیبلی لنک ہے آپ کی کیا اسے کہتے ہیں اسلام کے غلبے کے ساتھ. کیونکہ آپ کو گولڈن ایج یاد آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام غالب تھا، تو اسلام کیا اسے کہتے ہیں اس گولڈن ایج کے اندر جو سائنٹیفک لیڈ کر رہا ریسرچز، تھا ہر معاملات میں، ہر سبجیکٹ میں اسلام لیڈ کر رہا تھا. بالکل. تو ہمیں کیا اسے کہتے ہیں تھرو دی لینس آف قرآن، بالکل. مطلب ہمیں کوئی بھی تھیوری یا کوئی بھی لو جو ہے وہ ریفیوٹیبل ہوگا کہ اگر وہ قرآن سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ساحل دین کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہیں، جو کرنٹ سائنس کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کو بھی چیلنج کرو. ٹھیک ہے. یہ تو سارا یہ پروسیجر میں نے آپ کو بتایا. اب جو تھرڈ چیز تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ اور باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بادشاہ ظالم کیا سے کہتے ہیں حکمران آئیں گے. میں پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو. تو اگر آپ آج دیکھیں
آج سے یزید کے ٹائم تک آپ کو ظالم حکمران، آپ کو بادشاہ نظر آتے ہیں. تو میرا بطور اسٹوڈنٹ میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں اس حدیث کو اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروفیسی دی ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیا پوائنٹ تھا، وہ کیا چیز تھی کہ جس نے خلافت کو کنورٹ کیا بادشاہوں کے اندر. تو وہ جو پوائنٹ جب ہم اس کے اندر ڈگ ڈیپ کرتے ہیں تو آپ کو جو یہ یزید والا جو کیس ہے وہ پروو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہمیں وہ کیسے پروو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اوکے جو مین چیک پوائنٹ تھا چینج ہونے کا وہ تو یزید تھا. ہوں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یزید کے دور میں کیا کیا اقدامات ہوئے کہ جس کی وجہ سے آج بادشاہ آتے ہیں یا حکمران جو ہے وہ ظالم ہے، یا یہ بلو پرنٹ جس کو میں کیس پریزنٹ کر رہا ہوں، جس کا ساحل الدین صاحب نے کیس پریزنٹ کیا ہے کہ وہ ظالم حکمران آتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اوکے یزید چیک پوائنٹ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوکے یزید نے کیا 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 ہے. تو جو کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ 3 میجر ایونٹس ہیں جس سے سائیکولوجیکل کیا اسے کہتے ہیں ڈیفیٹ آتی ہے، سائیکولوجیکل کیا اسے کہتے ہیں انفیریئر سائیکولوجی پینیٹریٹ کرتی ہے، اور 3 فلسفیکل کیا اسے کہتے ہیں کولونائزیشن. اس کو میں کہوں گا کہ اس نے اس کو جو ڈاکٹرن ہے اس کو مینیپولیٹ کیا، چاہے وہ کسی بھی حکمران کی اتباع سے شروع ہو جائے، فتنہ کی ڈیفینیشن سے شروع ہو جائے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا میرا کیس تھا. اچھا، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، تو اب جو بھی اس میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا ہے یا مسلمانوں کو اس نفسیات پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایکچوئل میں ہونی چاہیے، تو اس پہ بغاوت کا ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے. تو اسی طرح سے ساحل الدین صاحب پہ بھی لگتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں لگاتے، بڑے بڑے علماء لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں لوگوں کو. تو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایک باغی قسم کا انسان ہے اور بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ علماء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان کے اندر ایسے چینجز آئے؟ وہ تو چلیں، وہ دور چلے گیا ایک ہمارا مطلب ایک اسلام کا ایک دور تھا، خلافت چل رہی تھی، تو چلیں اس میں تو ایک ان کو سیٹسفیکشن دی کہ بھائی ہم خلافت میں رہ رہے ہیں. اب تو ایک مغلوبیت کا دور ہے. صحیح ہے، وہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بھائی ہم مغلوب ہیں. اب ان کے اندر کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اب وہ اس طرف واپس جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ کم از کم ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ تو ہم جائیں، اس طرف تو ہماری جدوجہد ہونی چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس دور تک جائیں. اس طرف جانے کی بجائے وہ جو بات کرتا ہے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ سر سب سے پہلے اس میں ایک نیریٹو اور بھی پریزنٹ کروں گا جو کیسر احمد راجہ صاحب کا ہے. وہ یہ ہے کہ روایت کی حفاظت کرنی تھی 1857 کے بعد ہوں اس خطے کے اندر. تو جو علماء تھے وہ ڈیفینس کے اندر چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ نکاح کے مسائل اور یہ جنازہ وغیرہ، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ اگر ہم ڈیفینس پہ نہ گئے اور ہم نے روایت کی حفاظت نہ کی. یہ ہے کیسر احمد راجہ کا سر کا کیا سے کہتے ہیں ایک نیریٹو اس پوائنٹ کے اوپر، جس کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیفینس کی، اب ہمیں اسرٹیو نیریٹو ہی پش کرنا چاہیے. صحیح. سیکنڈلی غالباً ساحل الدین صاحب نے یہ اس میں بات کی تھی جو کہ میں بھی اوور لک ہو گیا لوگوں سے کئی، لیکن کیا سے کہتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ اور باریک بات تھی کہ 1924 سے پہلے، مطلب خلافت ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس لٹریچر کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ خلافت قائم کی جائے، کیونکہ آلریڈی خلافت ایگزسٹ کر رہی تھی چاہے وہ جیسی بھی تھی. لیکن 1924 کے بعد اس طرح کی ڈاکٹرن کا آنا، اس نیریٹو کو پوش کرنے کے لیے لٹریچر کا آنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے کیا اسے کہتے ہیں جیت نام ملتے ہیں، جس میں حسن البنا ہے، ٹھیک ہے، سید قطب ہے، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، مولانا اسحاق ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں نام ملتے ہیں 1924 کے بعد. اس سے پہلے کیا اسے کہتے ہیں اس نیریٹو کو نہیں پش کیا جا رہا تھا، اس سے جو کہ بنتا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے بھی انڈیا میں تو کوشش کی جا رہی تھی. میں اگر غلط نہیں ہوں تو علماء یہ جو دیوبند مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی اور جو اس کا بنیاد رکھی گئی تھی وہ بھی اسی بنا پہ رکھی گئی تھی. بالکل، مطلب ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی وہ. جی جی. تو اب جو آپ کا کوشچن ہے اس کے اوپر واپس آتے ہوئے کہ
چونکہ یہ وہی علماء ہیں جن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت کا ٹیگ لگا ہے، خارجی ڈکلیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈاکٹرن کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ کسی بھی قسم کی بغاوت کے لیے آپ کو حکمران کو ہی پکڑنا پڑے گا نا، کہ آپ کی وجہ سے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، خلافت قائم کرنی ہے. وہ نہیں کر رہے تو سب سے پہلے کرٹیسزم تو ان کو جائے گا. اور اگر آپ نے حاکم کے اوپر کرٹیسزم کر لیا تو آپ کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ آپ فتنہ ہے، کیونکہ ڈاکٹرن کے اندر فتنہ آ جاتا ہے. ہوں، اور جو علماء ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مجبور ہیں، چونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو کنڈیم ہی کرنا ہے کہ آپ بغاوت، انارکی یا کیا اسے کہتے ہیں ریبیلین کی طرف جا رہے ہیں. وہ مطلب ایون کہ جو، اگر آپ صرف اور صرف ٹرمینالوجی کو دیکھا جائے نا، ریبیلین کی، بغاوت کی، تو اس کو بھی نیگیٹو کونوٹیشن میں لیا جاتا ہے. حالانکہ اس کی پوزیٹو کونوٹیشن میں اگر جایا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ اس ٹائم کے کرنٹ سسٹم کے خلاف بغاوت ہی تھی. تو بالکل. وہ واقعہ بغاوت کو سننا ڈکلیئر کر رہا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. بہت زبردست اب پوائنٹ اٹھایا آپ نے. جی، اور کیا سے کہتے ہیں، ایک ریبرٹل اور بھی ہے اس کے اوپر. مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں ڈاکٹرن کے اندر آ جاتی ہے، پلس ایک فیکٹر وہن کا بھی ہے. مجھے وہن لگتا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہے تو مین فیکٹر تو وہن ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایون عوام سے لے کے علماء کے اندر وہن. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو ممبر کے اوپر بیٹھ کے جو وہن ہے وہ زیب نہیں دیتا. مطلب صحیح. آپ ممبر پر بیٹھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈر سکتے. اب اس کے اوپر پھر میرا بطور طالب علم ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہی ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹرن اوریجنل یہی ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو پھر اس کرنٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹڈ ہے، اس کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن ہے تو کیا وہ خروج نہیں بنتا؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا یہ، کہ وہ بھی تو ایک الیکٹڈ حکمران کو، الیکٹڈ آپ کے وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس بالکل خلاف جا کے. تو بالکل، بالکل صحیح بات ہے آپ کا، آپ بالکل پراپر ویلڈ. ڈیکوڈ کر رہے ہو. بالکل. پلس یہ کہ جمہوریت جس کو جیسے کہتے ہیں کہ میجورٹی آف علماء نے حلال کنسیڈر کیا ہوا ہے یہ اس لبرل ڈیموکریسی کو، اور نیشن اسٹیٹ کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ تو الاؤ کرتی ہے کہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے، ہوں. کیونکہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اپوز کرنا ہے کرنٹ گورنمنٹ کو. ہوں. تو کیا اب وہ جو اپوزیشن ہاؤس ہے وہ فتنہ نہیں ہے؟ اور زبردست آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا لیکن مسئلہ یہ یہاں سے یا تو ڈیموکریسی فائٹ کریں گے یہ لوگ مطلب ہے. ایک ہی اس میں سے نکلے گا نا، یا پھر ڈیموکریسی ٹھیک ہے یا یہ فتنہ والی ٹرم ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ تو تھے ریٹرک کوسچنز تھوڑے سے، جس سے کیا اسے کہتے ہیں مطلب میرا سوال ہے یہ، اس میں میرا کوئی کیا اسے کہتے ہیں اس کوئی سوال کے اندر جواب بھی ہے. اف یو نو یو نو. لیکن اچھا، یہ تو پوائنٹ ہو گیا ہے سارا کہ اس پہ کیوں ٹیگ لگاتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی کنٹروورشل اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں، کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے نا سائڈ بھی، اس کا ٹائٹل ہے یزید 2.0 اینڈ کولونائزڈ علماء. ہوں. اب علماء کے اوپر بھی میں نے وہ ویڈیو کے اندر پورا کیس جو ہے وہ میں نے پریزنٹ کیا تھا کہ کافی ریسرچرز نے بتایا ہے کہ جو اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرشپ ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے مونارکیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ بھی یزید کے دور سے آج تک چلتی آ رہی ہے. اس پہ میں چاہوں گا، کیونکہ میرا یہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں اپنی آڈینس سے کہ میں اس پہ ایک ویڈیو کرنے جا رہا ہوں، پوڈ کاسٹ آپ سے جو میری تھی. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بڑا بریفلی جو آپ کی ریسرچ ہے اس کو سمجھائیں کہ کیا اس میں آپ نے دیکھا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں. سر میں نے اس ریسرچ میں بھی بتایا تھا کہ جو دا کیپٹیو مائنڈ کے پارٹ کے اندر غالباً میں نے بتایا تھا کہ سید حسین اللہ تعالیٰ، علی شریعتی، وائل ہلاک، ایون کہ راشد رضا، یہ سارے وہ نام ہیں جنہوں نے کیا اسے کہتے ہیں یہ پورا اسکیچ کھینچا ہے کہ کیسے جو مونارکیز ہوتی ہیں ان کا ایک ایسٹ بن جاتے ہیں جو فنڈڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کو پش کرتے ہیں. اگر آپ کرنٹلی دیکھیں کہ یہ نیشن اسٹیٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں, تو نیشن اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ کی فنڈیڈ اسکالرشپ ہوگی اس کے اوپر آٹومیٹکلی اوبلیگیشن ہوگی کہ وہ نیشن اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو یا اس کنسیپٹ کو, جو کہ ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے, نیشن اسٹیٹ ہمارا کنسٹرکٹ تو نہیں ہے, بالکل ہم بالکل تو ایسے پوری ہی ہے. دنیا کے اوپر خلافت قائم کرنے کے قائل ہیں نا. تو اگر آپ کو کوئی عالم اس نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو, اس کنسٹرکٹ کو ویلیڈیٹ کرتا ہوا, انٹرنلائز کرتا ہوا کہ بھائی جو ہے وہ یہی ہے, کیا اسے کہتے ہیں نظام دنیا یہ چل رہا ہے, یا جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکالر جو ہے وہ اسٹیٹ فنڈیڈ ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. آپ ہمیں اس کو اینالائز اس کریں نا, کہ جی جی اسٹیٹ کا ایگزسٹ کرنا, پاکستان کا ایگزسٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا کنسٹرکٹ جو ہے وہ دنیا کے اوپر امپلیمنٹ ہے. اور اگر کوئی عالم اس پاکستان کو پرائیورٹائز کر رہا ہے اسلام کے اوپر, تو اس کا ہوں مطلب وہ نیشن اسٹیٹ کے نیریٹو کو پش کر رہا ہے. جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ خلیفۃ الارض اور پوری دنیا کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا اس پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا جو مجھے لگتا ہے ضروری ہے. جی جی ابھی ریسنٹ مثال ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کا ایک ماحول چل رہا ہے وار کا. تو اب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو علماء ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے جو علماء ہے, اور وہ اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں, وہ اپنی نظر میں اور عوام کی نظر میں اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں. تو وہاں کے علماء اس اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو پش کر رہے ہیں عوام میں, ٹھیک ہے, اور اس کو باقاعدہ دین کا جو دین کا حصہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دین ہی ہے, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دین ہی ہے. مطلب ہم اگر اپنے وطن کی حفاظت میں یا وطن کے سپورٹ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں جو کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے معاملے پہ ایک مصلیت کا اور ہمیں درس دے رہے تھے مصلیت پسندی کا, اور ہمیں وہ معاملات بتا رہے تھے کہ اس طرح سے نہیں چلتے, اس طرح سے چلتے ہیں, اسٹیٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا جا سکتا, اور بہت ساری ایسی مثالیں دے رہے تھے. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا, نام لے سکتا ہوں میں نے اچھا نہیں لگے گا نام لینا ان کا. تو اب وہ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ حدیثیں سنا رہے ہیں جو مطلب جہاد کے حوالے سے ہیں. صحیح, اب ان کو جہاد نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ میں جو غلط بات نہیں کر رہے وہ وہاں پہ جا کے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں, بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہی والی آپ کی بات آ گئی, نیشن اسٹیٹ پہ جب بات آئی تو وہاں پہ انہوں نے جو دین ہے جس طرح سے وہاں پہ ضرورت تھی دین کو پیش کرنے کی اسی طرح سے پیش کیا. لیکن اس سے پہلے جب اسٹیٹ کا کچھ اور نیریٹو تھا تو اس کے مطابق دین بنا کے چیزوں کو پیش کر رہے تھے. بالکل بالکل, یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے. بالکل, اب یہ بہت بہت بڑی مثال ہے یہ. بالکل, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کیا اسے کہتے ہیں کرنی ہے کہ ہمیں یہ ایکسپوز کیا ہے. یہ علماء ایکسپوز ہوئے ہیں, انڈیا کے علماء ایکسپوز ہوئے ہیں اس نیشن اسٹیٹ کے, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا نہیں ہے. صرف انڈیا کے نہیں, پاکستان کے بھی اگر ہم دیکھیں اس کو, اگر ہم بھی اگر نیشن کی بنیاد پہ دیکھیں گے تو ہمیں تو وہ علماء بالکل مطلب ایسے لگیں گے کہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بات صحیح کر رہے ہیں. لیکن جب وہ فلسطین والا معاملہ تھا اس معاملے میں اور اس معاملے میں جب ہم اپنے علماء کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ وہ بھی غلط ہیں, کیونکہ ان کے اندر بھی نیشنلزم ہی نظر آیا ہے. ایسی, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ علماء ہی ہیں جو دوسرے علماء جو کہ خلافت کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نظام کو کی بات کرتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرنے والے بھی یہی علماء ہیں. علماء کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ چیز ایکسپوز کر رہے ہیں, یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بھی علماء ہیں, یہ بھی علماء ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر ہم یہ چیز لوگوں کو بتائیں تو اس سے ہم کیسے علماء ہیٹر بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب فار ایگزامپل مولانا اسحاق مدنی کو, ڈاکٹر اسرار کو, مولانا مودودی کو, ان کو کرٹیسائز کرنے والے عام عوام تو نہیں تھی. ہمیں تو مطلب شعور علماء کی وہ کرام ہی سطح تھے. ہی نہیں تھی, نہ وہ کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس وہ اسلامک نالج تھا, نہ ہمارے پاس وہ کیسے کہتے ہیں وہ ممبر تھا کہ جہاں سے ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے. تو علماء نے ہی کرٹیسائز کیا ہے نا ان کو.
تو ہم علماء دشمن نہیں ہیں، یہ علماء ہی علماء کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ خلافت قائم کرنا، خلافت کے لیے کام کرنا، بیسیکلی جو ہمارا پرپز ہے وہ خلافت نہیں ہے، ہمارا پرپز ہے اس اللہ کا نظام قائم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ٹول یوز ہوگا وہ خلافت ہے. خلافت ایک ٹول ہے، بالکل. پرپز نہیں ہے. پرپز اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. بٹ جو بھی عالم خلافت کی بات کرے گا، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات کرے گا، اس کو جو کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے پش بیک ملے گا وہ دوسرے علماء سے ہی ملے گا. ایسی ہے. اچھا، اب اس پہ مطلب میری اگلی ویڈیو اسی پر آنی تھی، بٹ اب یہ ٹاپک چھڑ گیا. تو جو کیسے کہتے ہیں اسٹیٹ فنڈڈ علماء ہیں، آپ کو جب آپ مدخلیزم کی ہسٹری کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوکے یہ کیا اسے کہتے ہیں KSA نے، محمد بن سلمان سعودی عربیہ نے، جو اس نیریٹو کو مدخلیزم کو یا شیخ ربیع المدخلی کو انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کا نیریٹو پش کر رہے تھے نا. اچھا، یہ اس کا ذکر نا ابھی ساحل بھائی نے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں نا، احمد جی خلیزم کا. اس کو تھوڑا سا جی. ایکسپلین کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی 1990s کے اندر گلف وار ہوئی تھی، اس کے اندر شیخ ربیع المدخلی جو ہے انہوں نے نیریٹو پریزنٹ کیا تھا کہ وہ بیسکلی یہ تھی کہ اس ٹائم کے نا علماء خلاف ہو گئے تھے اس مونارکی کے، سعودی عرب کی جو رولرز تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ نے جو یہ لینڈ ہے نا آپ نے اس میں US ٹروپس کو نہیں آنے دینا. ان کو ڈیفائن جو کرنے کے لیے نا ان کو سائلنس کرنے کے لیے پھر ایک نیریٹو پش کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ بھی عالم تھے تو ان کے اپوزیشن کے اندر کوئی ایک عالم آنا ضروری تھا کہ جو کہ ان کے کیس کو رد کرے اور وہ کہے کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر US ٹروپ کے سعودی عرب کے اندر آتی ہے. تو یہ وہاں سے مدخلیزم کا آغاز ہوا تھا، جس کو KSA ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے. تو وہ بھی اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرشپ کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. صفویت ایران کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی یہ اسٹیٹ فنڈڈ تھی. یہ صرف سعودی عرب میں پایا جاتا ہے یا پاکستان میں بھی؟ سر اور ہر جگہ، پاکستان میں آپ نے ابھی انڈیا کی ایگزامپل دی ہے، اس کو تھوڑا پاکستان سا میں آپ نے کھولیں نا، ایگزامپل دی. اس کو تھوڑا سا کھولیں، کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نا، جو آپ کے پاس جانکاری ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو ڈیٹیل میں بتائیں. اور جو ہمارا کور بیس لائن ہے وہ تو سیٹ ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ آتا ہے ڈاکٹرن سے. سیکنڈ ہم نے بات کر دی کہ یہ مسئلہ وہن کا بھی ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹرن میں بھی مسئلہ ہے اور جان جانے کا بھی ڈر ہے. یہ دو جب کپل ہوتے ہیں نا کسی عالم کے اندر، تو پھر اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور جو وہ ڈاکٹرن مینیپولیٹڈ ڈاکٹرن ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے اس نے جو دور حاضر کا جو حاکم ہے اس کی گڈ بکس میں آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے اسٹیٹ کی غلط ہو یا صحیح ہو کسی بھی نیریٹو کو پش کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہمیں ریبرٹل آ سکتا ہے کہ علماء کھڑے بھی تو ہوئے تھے جب کیا اسے کہتے ہیں یہ قادیانیوں کا مسئلہ آیا تھا، توہین صحابہ بل جب پاس کرایا تھا، LGBTQ بل پاس کروایا تھا. ایسے ہی ہے. کیا ان میں سے کوئی بھی بل اسلامی نظام قائم کر رہا ہے؟ نہیں. یہ ہے مسئلہ کہ اس طرح کے بل پاس کر کے انہوں نے اپنی سینکٹیٹی بھی برقرار رکھنی ہے، اسپیسیفک معاملات پہ اپنی ایک حیت جو ہے نا وہ برقرار رکھنی ہے. اس سے یہ بالکل ڈینائی نہیں ہو رہا کہ جنہوں نے بل پاس کرائے وہ غلط پاس کرائے، وہ غلط، بالکل صحیح، ٹھیک بالکل ہے. بالکل بالکل. ہم صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر ٹھیک قدم اٹھائیں، جیسے کہ اس معاملے میں انہوں نے صحیح اٹھائے تھے. یہی وہ کیسے کہتے ہیں معاملات تھے نا کہ جن کے اوپر علماء نے جب اقدامات اٹھائے تو وہ ہماری سر آنکھوں پر چلے گئے تھے. ایسی ہے. یہ رول ہونا چاہیے ایک عالم کا. لیکن جب مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے یا جب مسئلہ آتا ہے فلسطین کا، تب یہی عالم بیک فٹ پہ مصلحت پسندی اسٹیٹ نیریٹو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے، تو آپ کو وہ اسٹیٹ کا نیریٹو پش کرنا پڑے گا. آپ کبھی بھی نہیں بات کر سکتے کیا سے کہتے ہیں فلسطین. آپ اب بھی فتوے کے اوپر آ جائیں، وہ فتویٰ تو کیا سے کہتے ہیں سارے دن صاحب نے سارا بریک ڈاؤن کر دیا کہ اس میں کیا جو تھے وہ فلاس تھے. کہ آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ جی جہاد فرض ہو چکا، یہ تو ہمیں پتہ ہے 1400 سال پہلے قرآن میں آیت آ گئی تھی کہ جہاد فرض ہے.
हम्म। वो तो जिस तरह नमाज फर्ज है, उसी आपने सिर्फ ये बताना था कि उसका इतलाक हम पर हो रहा है या नहीं हो रहा। हम्म। वो इतलाक बताने के लिए आपको तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अरसा लगा, जिसमें हम्म। 50,000 से जायद क्या उसे कहते हैं हमारे बहन भाई शहीद हुए। तो ये हमने एक नुकसान उठाया सिर्फ इस डिले का, कि हमें इतलाक इतलाक का नहीं पता था। जबकि मैं दावा कर सकता हूँ कि 7 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ है, 8 अक्टूबर को उन्होंने रिटेलिएट किया है। 8 अक्टूबर वाले दिन किसी बच्चे से पूछते, उसने बताना था, उसको पता था कि भाई जहाज फर्ज हो चुका है। इसमें कोई इतनी क्या उसे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं थी, हर बंदे को पता था कि भाई जहाज फर्ज है इस टाइम। तो ओके, पर आपने फतवा दिया, क्या उसे कहते हैं, हमें खुशी हुई, लेकिन फतवे की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई क्या उसे कहते हैं कोई लिमिट रखी कि इतने दिन में ये फतवा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर ना हुआ तो उसके क्या नतीजे होंगे। मैं मतलब क्या उसे कहते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि जब फतवा आ गया है, फतवा आने के बाद उल्टी गिनती शुरू है। जो फतवे से पहले उनका जो हमने नुकसान उठाया, उसका जो हमने आखिरत में हिसाब देना था, वो ही नहीं हमसे बर्दाश्त होना था। अब फतवा आने के बाद हमारे ऊपर जो सवाल है वो और कड़ा हो रहा है। उससे क्या उसे कहते हैं, हमारी क्या उसे कहते हैं जान बचाने का कोई पीछे ऑप्शन नहीं रहा अब। तो अगर मतलब क्या उसे कहते हैं इसको बारीकी से देखा जाए, तो फतवा ने हमारी आखिरत के ऊपर और उसको हमारी आखिरत तंग की है। गलत नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बगैर तो आपका फतवा, जो साहिलुद्दीन साहब ने कहा है कि आसिम मुनीर साहब को तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम भी नहीं पता होगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वो फतवा इतना क्या उससे कहते हैं, मैंने उसकी व्यूज भी नहीं इतने आए होंगे उस स्टेटमेंट के भी, कि लोगों को भी नहीं पता। मैं तो ये कैसे कहते हैं थोड़ा सा रिसर्च भी इस पे की है, मैंने लोगों से पूछा है, उनके पास कोई स्टेटमेंट कैसे कहते हैं रिटन फॉर्म में कोई टेक्स्ट नहीं है इस फतवे का। वो जो हम्म। टेक्स्ट उठाते हैं वो आईयूएमएस के फतवे का उठाते हैं, कि जिसमें वो 15 पॉइंट लिखे हुए हैं। हम्म। इस फतवे का कोई टेक्स्ट किसी के पास मौजूद वही नहीं है। सर्कुलेट भी वही कर रहा था। बिल्कुल। मतलब वरना क्या से कहते हैं मसाजिद में ये बाहर डोर के ऊपर लगाना चाहिए था फतवा, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। हम्म। बट वो लगाते क्या कि जिहाद फर्ज हो चुका है, इतनी सी लाइन। सही। और ये क्या से कहते हैं मस्जिद से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आप इसको अगर गौर से समझे ना, तो यहाँ पे उलमा को एम्पावर करने की बात हो रही है। हम्म। ये उलमा के ऊपर किसी से नहीं है। बिल्कुल उनको ऐसे ही है। डायरेक्शन तो दिखा सकते हैं ना, अगर हम ये मानने के कायल हैं, जो उलमा मेंबर पे भी बैठते हैं, बताते हैं ना कि क्या उसे कहते हैं आप बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम्म। सर मुझे बच्चा समझ लें, अगर मेरी कोई गलत बात है तो उसको उसकी क्या उसे कहते हैं मेरी इस्लाह करें, लेकिन अगर मैं कोई बात ठीक कर रहा हूँ तो उसको सीखें, उसको उसके ऊपर नजरसानी करें, उसके बिल्कुल ऊपर सही थोड़ा सा बात है। तदब्बुर करें। बिल्कुल सही बात है। हर बंदा किसी ना किसी से कोई चीज सीखता है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज बड़ों को पता हो या बड़ों को समझ में आ रही हो। सही। तो अभी आपके इस सीरीज में और कितने पार्ट आने हैं? आ, सर ये मैंने सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं। डायग्नोसिस तो तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन ये आपकी वीडियो से पहले मैं सोच रहा था कि एक बोनस वीडियो डायग्नोसिस की बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं लोगों को ये बताऊं कि ये Z 2.0 का मतलब क्या है, आप उसको किस एंगल से ले रहे हो। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे क्या उसे कहते हैं इसके ऊपर क्रिटिक आई है। सबसे पहले क्रिटिक ये है कि ये क्या बात आपने कर दी कि उस दौर के अंदर उलमा जो थे वो मैन्युपुलेट हो गए थे या डॉक्ट्रिन चेंज हो गई थी। इसका मतलब क्या कुरान और हदीस सेफ नहीं रहे? अब इसके ऊपर मेरा जवाब ये है कि डॉक्ट्रिन का मतलब यहाँ पे कुरान और अहदीस का मजमुआ नहीं है। हम्म। डॉक्ट्रिन का मतलब वो फिलोसफिकल एंगल, कुरान और सुन्नत या इस्लाम को देखने का, वो मैनिपुलेट हुआ है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि निकट हबशी वाली हदीस है, उसमें हमारा जो उलमा का तबका है वो हमें ये हदीस सुनाता है कि निकट्टा हबशी भी अगर हुक्मरान बना दिया जाए तो उसकी बात सुनो और उसकी इताअत करो। अब उसके आगे का ये हदीस ये भी मतलब उसमें है मेरे ख्याल से बुखारी में है। तो ये इतनी हदीस है, ठीक है। अभी हम ये सुनन अबू दाऊद में जाते हैं तो वहां पे हमें मुकम्मल हदीस मिलती है कि निकट्ठा हबशी भी अगर आपका हुक्मरान बना दिया जाए, जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा है तो उसकी इताअत करो। तो ये वाला पार्ट हमें जब ये एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं तो ये वाला पार्ट उसमें से कट कर दिया जाता है। अपनी जगह पे तो वो कह रहे होते हैं कि हम सही हदीस सुना रहे हैं।
ٹھیک ہے، لیکن ایک پورا ایک پارٹ ہے نا، کچھ حصہ کہیں پہ ہے کچھ حصہ کہیں پہ ہے. تو اب یہ مفتیان ہوتے ہیں یا علماء کرام ہوتے ہیں، ان کو تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے صرف وہی پارٹ پڑھا ہے. تو ان کا تو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، پورا پڑھا ہوتا ہے، تو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ. بالکل. یہ ہسٹری ہماری صرف اسی لیے تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف پڑھ کے اور موو آن کر جانا ہے. مطلب اس سے سیکھنا بھی تو ہے نا. اس سے ہم نے کیا اسے کہتا ہے ورلڈ ویو بھی اپنا کلیئر کرنا ہے. آپ کو اس ٹائم کے اوپر جو میجورٹی جو ہماری کرنٹ مسلم لینڈسکیپ ہے نا، جو کیا اسے کہتے ہیں یوتھ ہے، وہ آپ کو اس نیشن سٹیٹ کے کنسیپٹ کو، اس نیشنلزم کے کیا اسے کہتے ہیں نیریٹو کو، پیٹریٹزم کے اندر وہ صرف اور صرف اسی کی گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ ان کو مطلب اس چیز کا اویئرنیس نہیں ہے کہ جو نیشنلزم ہے وہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. ہوں ان کو نہیں پتا کہ خلیفۃ الارض کا مطلب کیا ہے، آدم کے ہوں بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہم تو کر ہی رہے ہیں، بٹ یہ بیسک جو جاب تھی یہ عالم کی ہی تھی. 54 خطبے ایک سال کے اندر، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے. اور ایک دفعہ بھی آپ نے اس کے اوپر بیان نہیں دیا کہ نیشن سٹیٹ اور کیا سے کہتے ہیں یہ 100 سال پہلے بنا ہے. اس سے پہلے کے پھر کیا نیریٹو ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل پاکستان کی سالمیت، یہ جو انڈین عالم جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، نیشن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. اپنی سٹیٹ کے کیا اسے کہتے ہیں، ان کو اپنی مجبوری ہے نا کہ اپنی سٹیٹ کے حق میں بات کرنی ہے. ہوں تو یہ 1947 میں بنا. ہوں یہ اس نیریٹو کی، اس نیشن سٹیٹ کنسٹرکٹ کی یہ ٹوٹل ورتھ ہے کہ یہ صرف 100 سال پہلے کی گیم ہے. 24 کے اندر، بلکہ اب 101 سال ہو گئے. 24 کے اندر 1924 کے اندر خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد نیشن سٹیٹ والا سین شروع ہوا ہے کلونیلزم کا. تو یہ 100 سال کا کنسٹرکٹ آپ کا پورے اسلامک لٹریچر کے اوپر کیسے بھاری آ سکتا ہے؟ ہوں 100 سال پہلے کی ایک چیز 1400 سال پرانی خلافت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا خلافت تو حضرت آدم کے دور سے شروع ہوئی ہے. تو انسانیت کے سٹارٹ سے جو ایک چیز چلتی آ رہی ہے جس کو خلافت کہہ رہے ہیں، جس کو میں اور آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں خلیفۃ الارض ہمیں کہا گیا ہے. ہوں تو چیز اوپر 100 سال پرانی نیشن سٹیٹ کیسے غالب آ سکتی ہے؟ میری آئیڈینٹی خلیفۃ الارض کے علاوہ کوئی اور پاکستانی کیسے ہو سکتی ہے، امریکن کیسے ہو سکتی ہے، انڈین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارا مقدمہ ہے. اب وہ جو سوال میرے اوپر آئے تھے میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چلیں آپ. ڈاکٹرین کی مینیپولیشن ہے اس کا مطلب کسی صورت یہ نہیں ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ محفوظ نہیں رہا، یا کیا اسے کہتے ہیں احادیث جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی. یہ بالکل کوئی اس کا دور دور تک اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات، اس دور کے عالم صحابہ تھے، ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ریفرنسز تو شاعروں کے دے دی ہیں کہ جن کے اندر وہ پوئٹری بھی میں نے آپ کو کیا سے کہتے ہیں وہ کمنٹ کے اندر جائیں گے، آپ کو میں نے باقاعدہ وہ شعر بھی لکھ کے بتائے ہیں کہ کیا کیا شعر اس یزید کی شان میں وہ قصیدے جو پڑھا کرتے تھے اس وقت کے شاعر، ہوں ٹھیک ہے. اس کورٹ پوئٹس کہتے ہیں اس کو یزید کے. الختال کی ایگزامپل اس ویڈیو کے اندر میں نے کوٹ کی ہے. تو کیا وہ صحابی تھے؟ نہیں. نہیں تھے. سمپل اس کا آنسر ہے. ہوں اب جو یزید کے دور میں کیا سارے صحابہ تھے؟ نہیں تھے صحابہ. تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، ہوں ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پہ جو کیا اسے کہتے ہیں ایک باریک نقطہ ہے نا، جو جتنے بھی مجھ پر کرٹیک کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، یا ساحل دین صاحب پر بھی کرٹیک کر رہے ہیں، وہ اس مقدمے کے اس پوائنٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو سینکٹی ہے کیا اسے کہتے ہیں کسی انسان کے غلطی نہ کرنے کی، وہ آپ کو قرآن کے اندر حضرت آدم کا واقعہ مل جاتا ہے کہ حضرت آدم نے سے بھی خطا ہوئی تھی نا. اور بھی انبیاء ہیں، حضرت یونس کا پیٹ کی مچھلی میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو آپ کسی بھی صورت کسی ہیومنوئڈ بینگ کو صحابہ کی فارم میں ہو یا تابعین کی فارم میں ہو، ان کو آپ خطا سے پاک نہیں کر سکتے. یہ بیسک اصول ہے، یہ اسلام کی کیا اسے کہتے ہیں، ایون کہ وہ جو کوٹیشن ہے ٹو ار از ہیومن، مطلب غلطی کرنا انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہوا ہے. ایک نیریٹو، یہ ایک کوٹیشن یہ کوٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہوں بالکل ٹھیک ہے، یہ کوٹ کر رہی ہے ہمارے دین کے ساتھ. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس سے
اس کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں، ہم نہیں ہوتے یہ کرنے والے کے، کیا اسے کہتے ہیں کہ ہم ان کی جنت دوزخ کے اوپر ضرب لگائیں. یہ اتنا امپورٹنٹ، باریک اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے والا پوائنٹ ہے کہ جب کسی کے اوپر کرٹیک کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم آج کے علماء کے اوپر بھی اگر کرٹیک کر رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں سنا رہے، ہم بالکل صرف اور صرف ان کے اقدامات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اور یا ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. یہی کیا سے کہتے ہیں میوچل ریلیشن ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے، اور مسلمان کا تو خاص طور پر ہے کہ مطلب آپ اگر میری کوئی غلطی بتائیں گے سر، میں آپ کی کیا سے کہتے ہیں مقام یا آپ کی مرتبہ میرے آگے بلند ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے مجھے غلطی بتائی ہے. مطلب یہ اتنا انڈرسٹینڈیبل اور اتنا کامن سینس 2+2 میتھ یہ کیسے کہتے ہیں پوائنٹ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو بھی میں وہ لنک سینڈ کروں گا، میں خود بھی لگاؤں گا. مولانا اسحاق کی ایک پلے لسٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ سارا بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے کیا اسے کہتے ہیں نیم کال آؤٹ نہیں کیے تھے اپنی ویڈیو کے اندر بھی. میں نیم کال آؤٹ کرنے کے قائل نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کیا اسے کہتے ہیں نیم کال آؤٹ کرنے سے مجھے کوئی کریٹیسزم کا ڈر تھا. میرا مقصد اس پوائنٹ کو پکڑنا تھا، وہ مقدمہ پریزنٹ کرنا تھا، نہ کہ کس نے کیا کیا اس کے اوپر میں جاؤں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کس نے کیا کیا. جو ہو گیا ہے اس کے ایفیکٹس کے اندر آج ہم کس حال کے اندر ہے، اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ اس سے کیا اسے کہتے ہیں جو چیک پوائنٹ ہے، جو کہ حدیث سے بھی میں نے آپ کو وہ پوائنٹ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جو کیسے کہتے ہیں خلافت کنورٹ ہوئی ہے ملوکیت کے اندر، تو وہ یزید کا ہی دور تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا اقدامات ہوئے، کس نے کیا، وہ سائڈ پہ کریں. جو ہوئے ہیں وہ کیا تھے اور ان کو ریورس کیسے کیا جائے گا، یہ سارا کیا اسے کہتے ہیں کیس ہے. اس کو اگر آپ اس اینگل میں بوجھ کے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو سر نیم کال آؤٹ میں نے تو نہیں کی ہے، آپ خود پھنس رہے ہیں نیم کال آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور مقصد نیم کال آؤٹ کرنا تھا بھی نہیں. فار ایگزامپل کیسے کہتے ہیں شیعہ بھی ڈکلیئر ہو چکا ہوں میں نے کچھ کمنٹس کچھ کیسے کہتے ہیں مجھ تک یہ چیزیں پہنچی ہیں کہ میں شیعہ ڈکلیئر ہو چکا ہوں، یا مطلب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی فرقے سے. مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، خلیفۃ الارض میری آئیڈینٹی ہے، تو میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پہ میں کیسے کہتے ہیں ایک اور پوائنٹ سر ساحل الدین کا میں یہاں پہ ضرور پلیس کروں گا کہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اوور لک ہو گیا تھا. سر نے کہا تھا کہ کوئی بھی فرقہ اس ٹائم پہ جو توحید ہے اس کے اوپر پلیس کیا جائے نا تو وہ مار کھا رہا ہے. یہاں پہ بالکل ایک دفعہ میں نے نا اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو 100% ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. اب میں نام نہیں لوں گا. میں نے مطلب جو سب سے بڑے اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں نے جب ریسرچ کی تو 100% یہ والی بات ٹھیک تھی. سر مدخلیزم انہی کی آف شوٹ ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور کیا اسے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے، اس طرح اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی نیریٹو یا کوئی کیس پریزنٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کال آؤٹ کر رہا ہے، تو آپ کا بالکل اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کا وہ نہیں بنتا. آپ اس کا نیریٹو سمجھیں، تدبر کریں، آپ اس کو ریشنلی ریفیوٹ کریں، بتائیں. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اس میں، مطلب میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں کھلے علم ہوں، تو آپ مجھے میری اصلاح کریں. ساحل الدین صاحب بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کی بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ ڈسکورس ایسے ہی تو شروع ہوگا. بٹ اگر آپ صرف اور صرف کسی قسم کے بوگز کے اندر یا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی یا ٹوپی پہنی ہوئی یا ان چیزوں کے اندر پڑیں گے تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا. مطلب مجھے یہ پی کے پہننے کا شوق ہے تو آپ کے کہنے سے اتارنے تو لگا نہیں. میری بات میں اگر کہیں پہ کیا اسے کہتے ہیں اصلاح کی میری ضرورت ہے تو سر مطلب میں تو آپ کو گلے لگاؤں گا سب سے پہلے. اور باقی جو کرٹیک تھی، آئی ہوپ سو کہ جب ان کو یہ میسج یہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہاں پہ انٹینشن اس ویڈیو کو بنانے کی کیا ہے، یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مطلب کیا ہے، ڈاکٹرن کا مطلب کیا ہے، فلسفیکل کولونائزیشن کا مطلب کیا ہے، تو یہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ خود ہی جو اپوزنگ نیریٹو ہے نا کہ جس کے اندر میرے اوپر جو کرٹیک آئی وہ خود ہی رد ہو رہی ہے. کہ مقصد ہی یہ نہیں ہے، نیمز کال آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے
یہاں پہ مقصد صرف اور صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یا تو آپ کہیں کہ یزید نے سب کچھ ٹھیک کیا، یہ کلیم کر دیں، ایسا نہیں آپ کر سکتے، تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوا ہے۔ سیکنڈلی آپ یہ کلیم کر دیں کہ آج سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایسا بھی تو نہیں ہے، اللہ کا نظام تو کہیں بھی قائم نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں مسئلہ تو ہے نا۔ اگر ایک بندہ یہ جستجو کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ہوں اس کے اپوزٹ کیس پریزنٹ کر دیں کہ آپ غلط ہو، مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوا، یہاں پہ ہوا ہے، لٹرلی اس کے اوپر ہم ریسرچ کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے کہ جی یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو ابھی کیسر احمد راجہ صاحب کا بھی پوائنٹ بتایا ہے نا۔ ہوں تو ہم تو یہ نیریٹو کی ڈسکشن کو کیسے کہتے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ویل ورسڈ جو ہے وہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں نے اپنا پلیٹ فارم اویلیبل ہے میرے لیے، میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کوئی اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا اسے کہتے ہیں مقصد جو نس ہے نا وہ صحیح آپ نے پکڑنی ہے۔ آپ نے اس کو الگ رنگ دے کے کوئی اور چیز پروف کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو میں معذرت ہی کروں گا، کیونکہ اس سے پھر یا تو میں اپنا کیسے کہتے ہیں مقصد کے اوپر کام کروں یا میں جواب ہی دینے پر لگ جاؤں۔ اچھا، میں اس پہ آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں کہ اس میں کس طرح سے انفلوئنس کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بگاڑ کے مسلمانوں کو اس نہج پہ لایا گیا، وہ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے معاملات زیادہ بگڑتے ہیں۔ بالکل، میں نے سائٹ اے کے اندر انفیریئر سائیکولوجی میں بھی یہ بات کی تھی کہ انفیریئر سائیکولوجی جب کوئی بھی قوم آپ کے اوپر غالب آتی ہے نا، تو وہ صرف لینڈ کے اوپر نہیں، ایون کلچر وغیرہ، یہ آپ کے ایجوکیشنل کنڈیشننگ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ سارے سسٹم جو ہے وہ اپنے غالب کے ہی یا جو فاتح ہے اسی کے اڈاپٹ کرتے ہو، اسی کے انڈر آتے ہیں۔ ہوں پھر میں نے جو سائٹ بی ہے یزید والی ویڈیو، اس کے اندر بھی میں نے جب میں اورینٹلزم کو ایکسپلین کر رہا تھا نا ایڈورڈ سعید کی، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایڈورڈ سعید کا یہ کلیم ہے کہ جو ہماری ایون کے اسلامک ایجوکیشن ہے نا، اس کے اندر بھی جو ویسٹرن نیریٹو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ تو ضرور یہ میرے کیسے کہتے ہیں پلان کے اندر ہے، میں نے انشاءاللہ اس ایجوکیشنل کنڈیشننگ کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ آگے سر پلان یہ ہے کہ جو یہ کیوریس کیس آف ساحل ادیم ہے، یہ اس کا ایون کے نام بھی کیسے کہتے ہیں پرپز کے اوپر چوز کیا گیا ہے۔ اس کی ساری چیزیں مطلب ڈیزائنڈ ہے، یہ رینڈملی اٹھ کے میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ چیپٹر 1 ڈائگنوسس تھا، چیپٹر 2 کے اندر میں نے کیسے کہتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن دکھانی ہے کہ جو ڈائگنوسس ہم نے کیا ہے وہ آپ کو پروف کر کے دیں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہماری ڈیفینیشنز کرپٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، یہ اسٹیپ 2 ہے۔ جو اسٹیپ 3 ہوگا یا چیپٹر 3 ہوگا اس کے اندر پھر ہم نے سولوشن بتانا ہے کہ اس کو اب ریورس یا انفیریئر سائیکولوجی سے سپیریئر سائیکولوجی کا سفر کیسے ہوگا۔ ہوں اور چیپٹر 4 کے اندر میں نے اس کے اندر کیسے کہتے ہیں ٹینجیبل ایکشن پلان، جو کہ سارا کچھ سر ساحل نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف میرا کام یہ ہے کہ اس کو ایک آرگنائزڈ پیٹرن کے اندر ایک ٹائم لائن کھینچنی ہے میں نے، باقی ساری چیزیں سر نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یہ ٹائم لگاتا ہے سارا کچھ ان کے اوپر ریسرچ کرتا ہے کہ نہیں، یا صرف اور صرف ریلز دیکھ کے کمنٹ پاس کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح ان کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے نا کہ وہ کوئی ٹینجیبل ایکشن پلان نہیں دیتے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں سارا۔ آپ نے ریسرچ ہی نہیں کی ہوئی، آپ کو ٹینجیبل ایکشن پلان بھی ملے گا؟ یہ فتوے کے اوپر 7 اکتوبر کو یہ ہوا تھا، 9-10 اکتوبر کو سر ساحل کی ویڈیو آ گئی تھی کہ جس کے اوپر انہوں نے فتویٰ ایز اٹ از جو آج وہ کلیم کر رہے ہیں وہ سیم فتویٰ انہوں نے اس ٹائم پہ بھی بتایا تھا کہ ایسے فتویٰ چاہیے، صرف فتویٰ نہیں چاہیے۔ ہوں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فتوے کے اندر یہ فلوز ہیں، یہ سٹارٹ ڈے کے پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو کو یا میرا کیمرے کو فیس کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے بالکل نہیں سوچا ہوا تھا زندگی میں کبھی کہ میں یہ چیز کروں گا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو آگ لگ چکی ہے نا اس کو ضائع نہیں جانے دیا جانا چاہیے، ہوں ورنہ مجھ سے یہ سوال ہو جائے گا۔ تو میرا صرف اور صرف ایک طرح سے ایک آئس بریک کرنا تھا کہ صرف اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے۔ ہوں میں بالکل بھی کیسے کہتے ہیں کوئی عالم نہیں ہوں، مجھے میں بھی آرٹیکولیشن کے اندر بھی مسائل آ رہے ہوں گے، میری کنورسیشن بھی ایسی ہوگی ٹوٹی پھوٹی سی، لیکن ایسی کیا اسے کہتے ہیں یہ کرنے سے ہی آپ کو آئے گی، آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو چلنا بھی آ جائے گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن
کرنا آپ کو پڑے گا، نہیں تو آپ سے سوال ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پاور تھی، اور یہاں پہ پاور آپ کی جوانی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بول سکتے تھے ایٹ لیسٹ، تو آپ نے بولا بھی نہیں۔ تو سٹارٹ تو یہ آپ نے کرنا ہے جو کہ اپنی مساجد سے علماء کو کنفرنٹ کر کے، اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو سیرہ ازبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو احادیث کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو علماء کو کنفرنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے نیریٹو پش کرنے ہیں۔ آپ کو میڈیا بھی تو ناچ گانا دکھا ہی رہا ہے نا، اور آپ ہوں، کو وہ غلط لگ رہا ہے، تو غلط سمجھنے سے تو نہیں حل بالکل ہونے والا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو صحیح چیز کرنی پڑے گی، دکھانی پڑے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے کہ ہماری سلیبریٹیز عالم ہے، ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ نے کیا اسے کہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد مولانا اسحاق کو یہ مین سٹریم پر آ گئے، ایون کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی۔ تو آج کی یوتھ کی تو سلیبریٹیز یہ ہیں، تو یہ پیراڈائم تو شفٹ ہو رہا ہے۔ ہوں، بس صرف یہ سوال ہے کہ اس میں آپ کا کیا رول تھا، اور آپ نے وہ رول پلے کیا یا نہیں کیا۔ صحیح۔ نہیں، یہ والی بات تو آپ بالکل صحیح کرتے ہیں، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ جو بندہ، سوشل میڈیا کا آج کل کا دور ہے، آپ فزیکلی جو کر سکتے ہیں کریں، اور سوشل میڈیا آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ آپ کی جو آپ کی آواز ہے، آپ لاکھوں لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو بندہ اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میری بات کوئی سنے گا نہیں سنے گا، میں کر پاؤں گا صحیح سے نہیں کر پاؤں گا۔ آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھلتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ آپ اب کر ہی لیں گے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ اپنا پارٹ تو پلے کر رہے ہوں گے، آپ خود سے تو سیٹسفائی ہوں گے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا۔ تو باقی آپ کا جو باقی ویڈیوز ہیں اس کے لیے میں سب سے کہوں گا کہ ان کی جو بھی ویڈیوز آئیں گی آگے ان کو لازمی دیکھیں، کیونکہ مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور بہت ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ یہ کوئی ویڈیو تو کوئی ہوتی ہے 25 منٹ کی، 40 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، لیکن اس کے پیچھے کئی دنوں کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے کوشش کی تھی یہ کام کرنے کی، اور میں بلال بھائی کو اس معاملے میں سلیوٹ کروں گا کہ یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا یہ بہت بہت ٹائم لیتا ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تاکہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو یہ پیغام صرف آپ اپنے تک نہیں رکھیں، آگے بھی اس کو پہنچایا کریں۔ بالکل بالکل، تو اس پوائنٹ کو میں میں تھوڑا سا ایڈ جی کر دوں۔ جی جی میرا یہ کیا سے کہتے ہیں، یہ یزید والے معاملے کے اوپر یہ جو میں نے یہ اسپیشلی اس کے اوپر ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ کیا اسے کہتے ہیں جو ہماری یوتھ ہے نا، جو اس مسئلے کو صرف اس کیا اسے کہتے ہیں کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، لیکن آگے ان کو نیریٹ نہیں کرنا آ رہا، ان کو یہ آسانی مل جائے کہ ان کو ایک خاکہ مل جائے کہ اوکے یہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا ہے، ہوں، تاکہ وہ آگے جب کسی کو کوئی بات کرنے لگے یا کسی سے ڈبیٹ کے اندر ہو تو اپنا آرگیومنٹ جو ہے وہ اسکیچ اچھا کر کے آرگنائز طریقے سے وہ پلیس کر سکیں۔ یہ کل علم نہیں ہے ویڈیو، کافی چیزیں اس کے اندر میں نے خود سکپ کی ہیں، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی۔ وہ میں پلے لسٹ بھی آپ کو میں نے کہا کہ مولانا اسحاق کا آپ کو ایک دفعہ دیکھیں، آپ کو سارا نقشہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ چھوڑ دیں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا تھا، آپ نے صرف اور صرف بات کے اوپر جانا ہے۔ بالکل بالکل، جو اچھی چیز، جو اچھی بات ملتی ہے جہاں سے، وہ لینی چاہیے۔ تو اب یہ پوڈ کاسٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ بلال بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم جزاک دینے اللہ کا، خیر، اور جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آگے اگر آپ نے ٹائم دیا کسی ٹاپک پہ تو انشاءاللہ ضرور لیں گے آپ سے ٹائم۔ ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ۔ کسی اور دن کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹلی میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ہم یہ ختم کریں نا تو مے بی اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہم نے کئی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن جی ان سے جی ہمیں سیکھنے کا ہی ملے گا۔ اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس سے کیا اسے کہتے ہیں بہتری ہوتی جائے گی۔ تو جی یہ جی، لرننگ کا اسٹیپ ہے، آپ نے قدم رکھ دیا ہے تو آپ بہتری کی طرف ہی جائیں گے انٹل انلیس کہ آپ کی ڈائریکشن کلیئر اور آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بالکل۔ میری ایون کہ آئی ایم ایس ممبر سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، جتنے بھی کیسے کہتے ہیں کسی بھی عالم کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈسکورس بلڈ کریں۔ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ آپ کے سامنے ویسٹرنائزیشن جس سپیڈ سے آ رہی ہے، فیملی بلاگنگ آئی ہے، اس سے پہلے ڈرامہ تھا، ہوں، آگے بہت کچھ ہے۔ ابھی اس کی میں باریکی کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ کو چیزیں پتہ لگیں گی کہ کیا کیا کس قسم کا گند جو ہے وہ آ رہا ہے، پینیٹریٹ کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کر رہا ہے ہمارے ریلیجیس سیکٹر کے اندر بھی کر رہا ہے۔ تو آپ کو، آپ جنگ کے حالت میں ہو، سمپل سی بات ہے، جنگ کے اندر آپ سوال آپ سے ہوگا اگر آپ لڑے نہیں،
भाग गए अगर। बिल्कुल। बाकी सर जज़ाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, इंशाल्लाह आगे जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे तो मैं हाजिर। इंशाल्लाह आप अपनी बाकी वीडियोस कर लें, और इंशाल्लाह उस पे फिर जो इंशाल्लाह सवालात होंगे, जो चीज़ें होंगी, फिर हम करेंगे इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के इंशाल्लाह लिए। जज़ाक अल्लाह खैर।